وبه نستعين، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في حسن المعاشرة للنساء. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعاشروهن بالمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. یہ باب ہے عورتوں کے ساتھ سلوک کرنے کا۔ یہ عجیب بات ہے کہ آج سب سے زیادہ مسلمانوں پر یہ الزام ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ بس سلوکی کرتے ہیں، اور اسلام نے ان کو یہی سکھایا ہے۔ حالانکہ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کی تاریخ پر بالکل نگاہ نہ ہو، آنکھیں بند کر لے تو شاید یہ کہہ سکتا ہے، اور اسی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں، تاریخ کو مسخ کرتے ہیں۔ ورنہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، وہ دور ایسا تھا کہ اس میں عورتوں کے ساتھ جانوروں کا سا سلوک ہوتا تھا، اور ایک جگہ نہیں، تقریباً پوری دنیا کا حال یہی تھا۔ ایران میں بھی، جو ایک بہت بڑی طاقت اس دور میں تھی، روم میں بھی، مذہبی طور پر بھی تقریباً یہی صورتحال تھی، اور جو لامذہب تھے، بد مذہب تھے، ان کے یہاں بھی یہی تصور تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح آگ ہے، پانی ہے، ہر ایک کے لیے مباح ہے، جو چاہے استعمال کرے، اسی طرح عورت بھی۔ اور عیسائیوں کے ہاں تو مذہبی اعتبار سے انہوں نے ایسا نظام خود ساختہ بنا لیا تھا کہ عورتوں کو دیکھنا بھی گویا کہ ایک جرم تھا، اور جو بڑے بڑے راہب ہوتے تھے، اپنے آپ کو بڑا عبادت گزار تصور کرتے تھے، ان کے بارے میں ہے کہ وہ جنگلوں میں چلے جاتے تھے تاکہ کسی عورت پر نگاہ نہ پڑے۔ عورت پر نگاہ پڑنا ان کے ہاں گویا کہ ایک جرم تھا، گناہ کی بات تھی۔ ان میں بعضوں کے واقعات لکھے ہیں کہ مائیں ممتا کو ترس گئیں، لڑکا نوجوان ہے، اس کو شوق ہوا رہبانیت کا، اب وہ جنگل چلا گیا، ماں بیچاری چاہتی ہے کہ ایک نظر دیکھ لے، لیکن وہ اس پر آمادہ نہیں کہ ماں کی نگاہ اس پر پڑے۔ ماں بیچاری کوشش کرتی ہے، جنگل میں جاتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ ماں آ رہی ہے، تو اور وہ اندر چلا جاتا ہے کہ کہیں غلطی سے ماں کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ اس حد تک عورتوں کے ساتھ بدسلوکی روا تھی، اس کو مذہبی درجہ حاصل تھا، اور تقریباً یہی صورتحال اس وقت ہر مذہب میں تھی اور ہر کلچر میں تھی۔ اسلام نے سب سے پہلے عورتوں کو حقوق دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ سلوک کرنے کی تاکید فرمائی۔ اس دور میں، اب آج کی بات یہ کہی جا رہی ہے، قانون بنایا جا رہا ہے کہ عورتوں کو عدت کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ اس دور میں حال یہ تھا، قانون بنانے والے اپنے مذہب پر غور کریں کہ اگر مرد مر جاتا تھا تو عورت کے لیے بہتر تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ جل کر ختم ہو جائے۔
ستی کی یہ ایک رسم تھی، اس دور میں رائج تھی اور اس کو مذہبی درجہ حاصل تھا، آج تک رہا ہی۔ ایسے لوگ اگر یہ کہیں تعجب کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ زمانہ جاہلیت میں بھی 7 سال بھر کی عدت ہوتی تھی اور اس کو کال کوٹری میں بند کر دیا جاتا تھا، اور تو ایسے ہی اس حال میں پہنچ جاتی تھی کہ لگتا تھا کہ وہ اس کا وجود خطرے میں، مر جائے گی۔ ایسی صورتحال میں اسلام نے ایک انتہائی معتدل نظام دیا، عدت کا نظام بھی اسی میں شامل ہے، اور اس میں ایسی حکمت ہے کہ اگر وہ نظام نہ ہو تو پورا خاندانی نظام کرپٹ ہو کر رہ جائے۔ اور عدت کا نظام ایک مصلحت کے لیے ہے کہ اگر حمل ہے تو کھل جائے بات، اور اگر نہیں ہے تو بات واضح ہو جائے۔ اس لیے کہ اگر پہلے سے حمل ہے پھر شادی اس کے ساتھ ساتھ کر دی گئی اور پھر اس کے بعد اپنے نئے شوہر سے اس کے تعلقات ہوں، اب وہ کس کا بچہ ہو مانا جائے گا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یہ دنیا جو اپنے کو بہت ترقی یافتہ بھی کہتی ہے اور اس کے پاس بہت وسائل بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان حقائق کو بعض مرتبہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، چشم پوشی کرتی ہے، جو ایک انسانی ضرورت ہے، انسانی سماج کی ضرورت ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو حق دیا۔ پہلے کس نے حق دیا تھا؟ جانور سمجھا جاتا تھا اس کو، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آج ان کو بہت دعویٰ ہے حق دینے کا۔ انہوں نے بھی کیا حق دیا ہے؟ اس کو جانور ہی تو بنایا ہے، اس کو بازاروں میں لے آئے، اس کو ایئر ہوسٹس بنایا، گویا خادمہ بنایا۔ آپ کو جہاز میں کپتان عورتیں کتنی ملیں گی؟ پائلٹ کتنی ہیں؟ ہمیں تو اتفاق ہوتا ہے بہت سفر کرنے کا، اعلان ہوتا ہے، ہمیں تو یاد نہیں کہ کبھی کسی عورت کا نام آیا ہو بحیثیت پائلٹ، اور خادمائیں سب عورتیں ہوتی۔ یہ عزت دی ہے عورتوں کو، مارکیٹ میں بازاروں میں اس کو بٹھا دیا گیا ہے، شوبائے اس طرح شو گرل کہہ لیجیے، وہاں اس کو بٹھا دیا گیا ہے، گویا کہ اس کو دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ آپ امریکہ کی تاریخ میں دیکھیے، اور بڑے بڑے جو ترقی یافتہ ملک سمجھے جاتے ہیں ان کی تاریخ دیکھیے، کیا عورتوں کو کبھی بڑی ذمہ داریاں دی گئی ہیں؟ وہاں کی پریسیڈنٹ عورت کو کبھی بنایا گیا؟ خال آپ کو واقعات مل جائیں تو مل جائیں۔ مذہبی اگر مناسب لے لیجئے، عورتوں کو بہت، یہ عیسائیوں کو، کرسچنس کو بہت دعویٰ ہے کہ انہوں نے عورتوں کو حق دیے۔ پوپ جو سب سے بڑا مذہبی عہدہ ہے ان کا، کبھی عورت نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی، ان کا مذہبی قانون ہے، اور انتہائی عجیب اور لغو طریقے پر وہ اس کو منتخب کرتے ہیں۔ اگر اس مہذب مجلس میں اس کا تذکرہ بھی کروں تو شاید دشوار ہے میرے لیے۔ تو عجیب ایک تماشا ہے، ملغوبہ ہے۔ لیکن جو شعر ہے کسی کا کہ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، رات کو دن کہیں دن کو رات کہیں، اچھے کو برا بتائیں برے کو اچھا بتائیں اور اس پر ناز کریں۔ تو اس کی دنیا میں کوئی نہ اس کا علاج ہے اور نہ ایسی کوئی ضمانت ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی خیر وجود میں آئے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ دنیا جس راستے پر جا رہی ہے تباہی کے، اور جو راستہ اس کے لیے خیر کا تھا جو اسلام نے پیش کیا تھا، اس کو اس قدر مدھم کر دیا گیا اور اس طرح سے اس کو گویا کہ بالکل بے حقیقت اور انسانیت سوز قرار دے دیا گیا کہ اسلام کی طرف نگاہ کرنا اس وقت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ یعنی اسلام کو بدنام کرنے کی، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی پوری طویل پلاننگ جو کی گئی تھی، آج وہ بالکل آنکھوں کے سامنے۔ اور ہماری بھی بعض غلطیاں ہیں، ہمیں جس طرح اسلامی تعلیم کو اپنی زندگی سے پیش کرنا چاہیے تھا، ہماری زندگی بالکل اس سے مختلف ہے۔ ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ، اور ہم کیا کرتے ہیں مظلوموں کے ساتھ اور کمزوروں کے ساتھ۔
اور کون سا ہم اسلامی اخلاق کا مظاہرہ اپنی زندگی سے کرتے ہیں؟ تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کو گویا کنارے لگا دیا گیا ہے کہ اس کے بارے میں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ تو زمانے کے ساتھ نہیں دے سکتا، یہ ایک تصور قائم کر لیا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر اسلام کی حقیقت سمجھ میں آ جائے تو یہ دنیا کی ایک ایسی ضرورت ہے کہ دنیا کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ اور آج بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جب اسلام کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے تو کس طرح لوگ اس کی طرف تیزی سے لپکتے ہیں۔ اس کے تاریخ میں دسیوں مثالیں ہیں، واقعات ہیں کہ سخت سے سخت حالات میں اس کا جب موقع ملا یورپ کے لوگوں کو خاص طور پر، تو انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا، سیرت کا مطالعہ کیا، اور ہزاروں ہزار لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اسلام کا معاملہ عجیب ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تو جتنا زیادہ اس وقت حالات ایک طرف خراب ہیں، عجیب بات ہے، اللہ کا عجیب معاملہ ہے کہ دوسری طرف اتنا ہی زیادہ اسلام کی طلب لوگوں کے اندر پیدا ہو رہی۔ ابھی جو کچھ غزہ میں ہوا اور واقعات سامنے آئے کہ کس طرح مسلمانوں نے قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا، اور اس کے بالکل برخلاف ان ظالموں نے قیدیوں کے ساتھ کس درجے بدسلوکی کی، بہت دبایا میڈیا نے اس کو، اور باقاعدہ سینسر ہوا کہ ایسی خبریں نہ لائی جائیں سامنے۔ لیکن چیزیں کتنی چھپیں گی، وہ چیزیں جب سامنے آئیں تو خبریں آئیں، ایک ایک ملک میں ہزاروں ہزار لوگ اسلام میں داخل ہوئے دیکھ کر کہ اسلام یہ سکھاتا ہے، ہم سے تو کچھ اور کہا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو ایسا بنا لیں کہ ہم اسلام کے ترجمان بن جائیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ بن جائیں، تو دنیا کتنا چیخے چلائے، میڈیا اپنی آوازیں بہت سی بلند آہنگی کے ساتھ دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے، لیکن عملی زندگی کا جو اثر پڑتا ہے وہ زبان کا نہیں پڑتا۔ اس کی بہت ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تو یہ عورتوں کے ساتھ سلوک کرنے کا اسلام جو ہمیں حکم دیتا ہے، عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں عاشروہن بالمعروف ہے، مردوں کو حکم دیا گیا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن عجیب بات ہے کہیں قرآن میں عورتوں سے یہ نہیں کہا گیا کہ مردوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ البتہ احادیث میں کہا گیا بیویوں کو حکم ہے کہ اپنے شوہروں کے ساتھ بھرپور سلوک کریں، بات مانیں، ان کے ساتھ کوئی سخت رویہ اختیار نہ کریں، اس لیے کہ شوہر کا اللہ نے بڑا مرتبہ رکھا ہے اور اس کو قوام بنایا ہے، گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، تو ذمہ دار کی اطاعت ہر ایک کا فرض ہے۔ عورت کا بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، بات مانے، اور ایسی عورتوں کی ان عورتوں کی بڑی فضیلت ہے روایتوں میں کہ جو اپنے شوہر کی خدمت گزار ہوتی ہیں، ان کو خوش کرتی ہیں۔ لیکن جو حکم دیا گیا ہے حسن سلوک کا، وہ سب سے زیادہ مردوں کو دیا گیا ہے، وہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور وہ اس کی زیادہ مستحق بھی ہیں۔ ان کو حدیث میں آبگینہ کہا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، اور خواتین بھی ہیں، ازواج مطہرات بھی ہیں۔ ساربان جب سواری کی رفتار تیز کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ رفقاً بالقواریر، تیزی مت کرو، ان آبگینوں کا خیال کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو مقام دیا اور اس حفاظت کے جس مقام پر رکھا، اور اس کی نزاکت کا جس طرح اظہار فرمایا، اور مردوں پر ساری ذمہ داری ڈالی کہ تمہیں خیال رکھنا ہے۔ حدیث جو بھی یہاں پر پڑھی گئی ہے اس میں بات یہاں تک فرما دی گئی کہ دیکھو، عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور اوپر والی پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اب تم اگر چاہو کہ پسلی کو سیدھا کر دو تو کبھی نہیں ہو سکتا، ٹوٹ جائے گی، اور اگر تم اس کو اسی طرح چھوڑ دو تو ٹیڑھی رہے گی۔
تو عورتوں کے ساتھ تم بہتر سے بہتر سلوک کرو اور میری اس وصیت کو قبول کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس سے ایک بات ہی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقی اعتبار سے عورت کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں بہت سی نزاکتیں ہیں، اور وہ ایسی نزاکتیں ہیں کہ ان کو ہمیں ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ ہم ملحوظ نہیں رکھیں گے تو اپنا خود نقصان ہم کریں گے، خاندان کا نظام ہم بگاڑیں گے۔ عورتوں کا تو حال یہاں تک ہوتا ہے، غصے میں آئیں گی تو یہیں دے دے طلاق، ہمیں کیا لینا دینا، وہ آگے نہیں سوچتی، وہ سامنے جو کچھ ہو رہا ہے اتنا ہی دیکھتی۔ اب مرد بھی اسی طرح دیوانہ ہو جائے، لے طلاق، جا اپنے گھر، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہی وجہ ہے کہ طلاق کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو نہیں دیا۔ اگر عورتوں کو یہ حق حاصل ہوتا تو روز فائر ہوتے، اور یہ طلاق کا جو ریشو ہے کئی گنا بڑھ جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حق مردوں کو اسی لیے دیا کہ وہ مرد بن کر رہے ہیں، وہ عورت نہ بن جائے۔ اب مرد بھی عورت بن جائے، عورت کو غصہ آتا ہے، غصہ ہوتی ہے، بے قابو ہو جاتی ہے، سب کچھ کہہ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا بھی اس کا مزاج ایسا ہے کہ ساری زندگی احسان کرو اور اخیر میں ذرا بھی بدسلوکی ہو جائے تو کہے گی کہ تم نے زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں، تم نے کچھ نہیں کیا ہمارے ساتھ۔ اب مرد سوچے بڑی نالائق ہے، ساری زندگی تو احسان کیا، کہتی کچھ کیا ہی نہیں، مارو اس کو۔ تو یہ مرد کی ذمہ داری نہیں ہے، مرد کا یہ مقام نہیں ہے۔ اس پر یہ ذمہ داری ہے کنٹرول کرے اپنے اوپر کنٹرول کرے، اس کو گھر کا نظام چلانا ہے، اس کو نظام باقی رکھنا ہے۔ اگر وہی وہ بھی کرے جو عورت کر رہی ہے تو پھر اس کو کیوں طلاق کا حق دیا گیا؟ عورت ہی کو دے دیا جاتا۔ لیکن افسوس ہے کہ مرد بھی عورت بن گئے، عورتوں کا مزاج پیدا ہو گیا، قابو ہی نہیں اپنے اوپر، اور ایسا قابو نہیں کہ سیدھے سیدھے 3 طلاقیں داغتے ہیں۔ اور جہالت کا حال یہ ہے، مردوں کی جہالت کا حال یہ ہے کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ طلاق کا شرعی نظام کیا ہے۔ طلاق دینے کے لیے تیار ہے، عورت طلاق مانگ رہی ہے اپنے مزاج سے، تم بھی عورت بن گئے، طلاق دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ارے وہ عورت مانگ رہی طلاق، میں نے طلاق دے دی، ایسی نادانی کی بات۔ تمہیں اللہ نے جو قوام بنایا، تمہیں یہ اختیار طلاق کا دیا، وہ کیوں دیا تھا؟ تاکہ تمہیں پورا ایک تو نظام معلوم ہونا چاہیے، اور دوسرے تمہیں گھر کے نظام کو لے کر چلنا ہے۔ نظام تو جب ہی چلے گا کہ تم ان چیزوں کا، ان نزاکتوں کا خیال رکھو۔ تو یہ طلاق کا جو نظام ہے اکثر لوگ نہیں جانتے، سمجھتے ہیں کہ 3 طلاق نہیں دیں گے طلاق نہیں پڑے گی۔ عجیب بات ہے کہ بڑے بڑے وکلاء اور مسلمان وکلاء نہیں جانتے، وہ باقاعدہ 3 طلاق کو ثابت کرتے ہیں اس لیے تاکہ طلاق پڑ سکے۔ اور چونکہ اب یہ حکومت کا قانون ہے کہ 3 طلاق نہیں دے سکتے، تو باقاعدہ وہ قانونی اعتبار سے کئی مہینوں میں اس کو تقسیم کر کے دکھاتے ہیں کہ اس طرح 3 طلاقیں ہوئی، اور نہ جانے کیا کیا تماشے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ 3 طلاق دینا تو انتہائی گناہ کی بات، انتہائی گناہ کی۔ ایک تو طلاق جو ہے اب غض الحلال ہے، اس میں کوئی 3 طلاق دیتا ہے تو طلاق بدعت تو ہے ہی، اور انتہائی درجے کے گناہ کی بات ہے، کہ جائز نہیں، درست نہیں۔ کوئی اگر 3 طلاق دیتا ہے تو بڑا گناہ کرتا ہے، لیکن لوگ اس سے واقف نہیں۔ 1 طلاق آدمی دے دے، عدت گزر گئی، طلاق پڑ گئی، قصہ تمام ہوا، اور ابھی اللہ نے راستہ کھولا ہے اس کے لیے، بعد میں ندامت ہوئی، بچے ہیں، فلانا ہے، ڈھماکہ، یہی تو ہوتا ہے نا۔ طلاق تو دے دیتا ہے آدمی، اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے غصے میں طلاق دی، تو کیا پیار میں کوئی طلاق دیتا ہے؟ ابھی غصے میں طلاق دے دی تو غصہ تمہارا جو تھا، تم نے کیوں اس کو قابو میں نہیں کیا؟ کچھ تو سوچتے تم کیا کر رہے ہو، کتنا بڑا اقدام کر رہے ہو۔ گولی چلاؤ گے تو گولی نہیں چلے گی، لوگ سمجھتے ہیں گولی چلا دیں گے پھر بھی گولی نہ چلے، گولی تو چلے گی، قتل تو ہوگا۔ تو طلاق کے بارے میں ہمیں شریعت کا حکم معلوم ہونا چاہیے کہ 1 طلاق دینا کافی، اور یہی طلاق حسن ہے، بہتر طلاق یہی ہے کہ آدمی پاکی کے دنوں میں 1 طلاق، اگر ناپاکی کے دنوں میں بھی طلاق دے رہا ہے تو یہ بھی گناہ کی طلاق ہے، اس پر سخت گناہ ہوگا۔ تو اب اگر اس نظام شریعت کو آدمی جانے تو پھر کیا اس کا نتیجہ ہوگا؟
طلاق کا جو ریشو ہے کس قدر گھٹ جائے گا۔ اس لیے کہ آدمی جب ان چیزوں کا خیال رہے گا اور سمجھے گا اس بات کو کہ ہم اس طرح طلاق نہیں دے سکتے، تو غصہ تو اس کا یوں ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لا غصہ آئے وہ سوچے گا بھائی زیادہ سے زیادہ ایک طلاق ہم دے سکتے ہیں اور پاکی کے دنوں میں دے سکتے ہیں۔ تو اب جب اس کو یہ معلوم ہوگا تو غصہ آئے گا تو زیادہ ایک طلاق دے گا، ان ایام میں دے گا، تو اس وقت تو غصہ تو یوں ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب اگر وہ یہ دیکھے گا کہ کوئی راستہ نہیں بچا تو ٹھیک ہے، اور پھر قرآن مجید میں اس کی تفصیل ہے کہ اگر بات نہیں بنتی تو پہلے دونوں بیٹھو، خوب غور کرو، صلح صفائی کی کوشش کرو، پھر اگر نہیں بات بنتی تو دونوں خاندانوں میں سے ایک ایک ذمہ دار کو کھڑا کرو، وہ بیٹھ کے صلح صفائی کرانے کی کوشش کریں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ کوشش کریں گے تو اللہ ان دونوں میں ملاپ پیدا کر دے۔ سچے دل سے کوشش کرو، پھر بات نہیں بنتی، پھر دیکھو اگر طلاق آخری مرحلہ بچا ہے، کوئی یعنی زندگی تمہاری جہنم بن گئی ہے اور کوئی راستہ نہیں بچا، ایک طلاق دے دو پاکی کے دنوں۔ یہ نظام ہے اس کا، لیکن ہم نے سارا نظام بگاڑا ہے اور ہم نے اسلام کو بدنام کیا ہے۔ ہماری یہ جو غلطیاں ہیں، ان غلطیوں سے اسلام کی بدنامی۔ اور میں ایک قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر گویا کہ ہماری بدعمالیاں اثر انداز ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کیا باتیں کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ ہماری بدعمالیوں کا اثر ہے یہ۔ ہم کو دیکھتے ہیں اور ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہماری بدعمالیاں جو ہوتی ہیں یہ نتیجہ بنتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کی جو زبانیں دراز ہوتی ہیں، اور یقیناً یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی عملی زندگی کو دیکھنا چاہیے، اور یہ مسئلہ چونکہ اس زمانے میں بہت چل رہا ہے بڑے ہنگامے، اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے اور لوگوں کو سمجھانی چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ ہمیں کس طرح سلوک کرنے کا حکم ہے، ہم کو اس کا مکلف کیا گیا ہے۔ آپ بالکل معاملہ برابر کا نہ سمجھیں کہ وہ اگر ہمارے ساتھ سلوک کرے گی تو ہم بھی کریں گے، جی نہیں، آپ کو حکم ہے کہ آپ سلوک کیجئے، اس کو حکم نہیں ہے سلوک کرنے کا۔ ہاں اس کو حکم ہے کہ وہ عورت مرد کا خیال رکھے، جہاں تک رکھ سکے بات مانے، سب کرے، لیکن اگر وہ نہیں کرتی، اپنے کبھی مزاج ایسا ہوتا ہے عورتوں کا، تو آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ بھی عورت بن جائیں گے، آپ کو مردوں کا سا معاملہ کرنا پڑے گا، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، آپ کو سمجھانا پڑے گا، آپ بے قابو نہ ہو، آپ غصے میں نہ آئیں، یہ حکم شریعت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا متاع، یہ دنیا کیا ہے؟ تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے۔ دنیا فائدہ اٹھانے، متاع کس کو کہتے ہیں؟ جس سے کچھ فائدہ اٹھا لے آدمی۔ تو یہ دنیا تو کچھ فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں۔ رہنے کی جگہ تو دوسری دنیا ہے، وہ آخرت کا عالم ہے۔ مرنے کے بعد، حساب کتاب کے بعد آدمی جہاں بھی چلا جائے، وہ جنت میں چلا گیا، ہمیشہ کی جگہ ہے اس کی، وہ جہنم میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر اہل کفر و شرک ہیں وہ بھی ان کے لیے ہمیشہ کی جگہ ہے، اور اگر اہل فسق و فجور ہیں تو ایک طویل مدت وہاں رہنا کوئی کھیل ہے، کوئی آسان ہے؟ آدمی سوچے کہ کیا ہوگا، دیکھیں گے کیا، جب وہاں ہو جائے گا تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ معاملہ تو ہمیں یہاں اپنا حل کرنا ہے، بہتر بنانا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا متاع، دنیا تو تھوڑا فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں۔ اور اس کی 10 مثالیں حدیثوں میں آتی کہ جیسے آدمی چلا جا رہا ہے، گرمی کا زمانہ، درخت آیا کوئی سائے دار، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ لیا، آرام کر لیا اس نے۔ تو فرمایا کہ دنیا تو ایسی ہے، ایک سفر ہے، سفر چل رہا ہے، کہیں تھوڑا سا آرام ہوا پھر آگے بڑھ گئے، وہاں کوئی اس کو رہنا نہیں۔ یا آج آپ کے اس زمانے میں کہہ لیجئے آپ کو بمبئی جانا ہے، آپ کو اور لمبے کسی سفر پہ جانا ہے، آپ سیٹ ریزرو کراتے ہیں، تو یہی دنیا ہے۔ گویا کہ ایک راستہ ہے، راستہ گزر جائے گا۔ اب کوئی نادانی یہ کرے کہ سیٹ ریزرو کرائے بہت اعلیٰ درجے کی اور سارے پیسے اس میں لگا دے، اور جہاں اس کو جانا ہے وہاں کوئی انتظام نہ کرے، تو اس سے بڑا نادان کون ہے؟ بھائی یہاں تو چند گھنٹوں کا سفر ہے، دن بھر کا، 2 دن کا سفر ہے، اب وہاں جہاں جانا ہے وہاں اس کو مہینوں رہنا ہے، تو پہلے تو وہاں کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ پہلے آدمی اپنے مستقر کا انتظام کرتا ہے، پھر سفر کا انتظام کرتا ہے۔ مستقر کا پتہ نہیں اور سفر پہ سارے کے سارے خرچ کر دے، تو یہ اس کی نادانی کی بات ہے۔ یہ دنیا ایسی ہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ خیر متاعها المرأة الصالحہ،
کہ دنیا کے سامان میں جس سے آدمی فائدہ اٹھاتا ہے سب سے بہتر نیک عورت ہے، نیک خاتون ہے۔ اگر کسی کو نیک خاتون مل جائے تو یہ بڑی دولت ہے دنیا کی، اس سے دنیا کی زندگی جنت بن جاتی، اور اگر بیوی ٹیڑھی مل جائے تو دنیا مصیبت بن جاتی، گھر میں داخل ہوتے ہی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا، تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ حالانکہ اگر وہ مصیبت بن بھی جائے تو اس کو بھی برداشت کرے آدمی، اور یہ سوچے کہ ہماری ذمہ داری، ہمیں خاندان کے نظام کو لے کے چلنا، ہمیں ایسا رویہ اختیار کرنا ہے کہ مزاج بدل جائے۔ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی لاکھ سخت سے سخت برتاؤ کرے، لیکن اگر اس کے ساتھ بار بار اچھا سلوک کیا جائے، کبھی اس کے غلط برتاؤ کا جواب نہ دیا جائے، تو اس کا دل بدلتا ہے، سوچنے پر وہ مجبور ہوتا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، کہ بھئی ہم تو ایسا کر رہے ہیں لیکن یہ ہمیشہ ایسا کر رہے ہیں۔ اس سے دل بدل جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں نظام درست ہو جاتا ہے، اور وہ بگاڑ جو ہے وہ بگاڑ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر اللہ نے ایک نیک خاتون دی ہے، اچھی بیوی دے دی ہے، تب تو اس کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنے واقعات ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کیسا توازن آپ کے اندر، ظاہر آپ کے اندر نہیں ہوگا تو کس کے اندر ہوگا؟ دنیا کو تو آپ سے ملا، کہ گھر میں بیٹھے ہیں، ہنسی دل لگی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، یہ نہیں کہ ابوسن قمطریرہ بن گئے، گھر میں بیٹھے ہیں منہ بسورے ہوئے، دن بھر کے تھکے ماندے گھر میں داخل ہوئے، سارے مسائل باہر کے وہ گھر میں چہرے پر آ گئے۔ اب بیوی چاہتی ہے کہ میاں گھر میں آیا تو کچھ دو باتیں کرے، میٹھا بول بولے، کچھ نہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو معاملہ بگڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ گھر میں انتہائی اخلاق کا معاملہ فرماتے، کئی بات فرمائی آپ نے، اور آگے روایت میں شاید آ بھی جائے گا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورت کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر۔ آپ معاملہ فرماتے تھے، گفتگو کرتے تھے، ہنسی دل لگی ہو رہی، اذان ہوئی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں بس ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے پہچانتے ہی نہیں۔ یہ توازن، یہ نہیں کہ اب گھر میں ایسے مدہوش ہو گئے کہ فرائض بھی یاد نہیں رہے، اذانیں بھی سنائی نہیں دے رہی، نمازوں کا بھی خیال نہیں رہا، تو یہاں تو پکڑ ہو جائے گی۔ اعتدال رہنا چاہیے۔ گھر والوں کا کیا حق ہے وہ ادا ہوگا، اللہ کا کیا حق ہے وہ ادا ہوگا۔ یہ پورا جو نظام اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو دیا ہے، اس پورے نظام کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہ ہماری اصل ذمہ داری۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بھی روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ، مجھے معلوم ہوا کہ تم دن بھر ہر روز روزہ رکھتے ہو، رات بھر نمازیں پڑھتے ہو، تو میں نے عرض کیا کہ بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، میں نے کوشش شروع کی ہے، میں روز روزہ رکھتا ہوں اور رات بھر نمازیں پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فلا تفعل، حکم دیا، نہیں، قطعاً مناسب نہیں، یہ کیا طریقہ تم نے اختیار کیا کہ دن بھر روزے رکھتے ہو، رات بھر نمازیں پڑھتے ہو؟ ایسا مت کرو، روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، قم ونم، نمازیں بھی پڑھو، کھڑے بھی رہو اور سو بھی، اس لیے کہ تمہارے جسم کا بھی حق ہے اور تمہاری اہلیہ کا بھی تم پر حق ہے۔ یہ نہیں کہ تم تو رات بھر نمازیں پڑھ رہے، رات بھر کھڑے ہو گئے، دن بھر روزہ، نہ گھر کا کوئی تمہیں خیال، نہ اہلیہ کا خیال، نہ بچوں کا خیال، تو یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو ایک مکمل نظام ہمیں دیتا ہے، کس طرح زندگی ہمیں گزارنی ہے اور کس طرح ہمیں ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے۔ یہ اسلام کا جو اعتدال کا نظام ہے، دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بات فرمائی کہ کوئی ایمان والا مرد کسی خاتون کو اس پر الزام نہ لگائے اور بغض نہ رکھے اس سے۔ اگر ایک چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے تو اور دوسری چیز تو اچھی لگے گی۔ آدمی کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ برائی کی طرف پہلے نگاہ جاتی، اچھائی کی طرف نگاہ بعد میں جاتی۔ تو فرمایا کہ برائی کی طرف اگر تمہاری نگاہ جا بھی رہی ہے، کوئی بری عادت ہے اس کی، تو تم یہ بھی تو دیکھو کہ اچھی عادت بھی تو ہے۔ تو ایک چیز کو لے کے کیوں بیٹھ گئے؟ اچھی عادت کو اور اچھے اس کے اخلاق کو دیکھو اور پھر تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو اس کا جو غلط ایک رویہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ اور اگر تم اس برائی کو لے کے بیٹھو گے تو برائی تو اور بڑھے گی، کم نہیں ہوگی وہ، اور پھر بات آخری حد تک علیحدگی تک پہنچ جائے گی، معاملہ ختم ہو جائے گا، اور اس میں کس کا نقصان ہوگا؟ تمہارا بھی ہوگا، اس کا بھی ہوگا۔ آگے روایت میں فرمایا
کہ اگر کوئی 2 شادیاں کرتا ہے، اجازت شریعت میں 3 4 تک بھی ہے، لیکن اگر انصاف نہیں کرتا تو انتہائی خطرناک بات ہے۔ فرمایا کہ قیامت میں اس حال میں وہ آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ گرا ہوا ہو، یہ ناانصافی کا نتیجہ ہے۔ اور جن حضرات نے بھی بڑوں میں ایسی 2 شادیاں کی ہیں، آخری حد تک انصاف کیا ہو، اور سب سے بڑھ کر نمونہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور یہ انصاف کا جو حکم نہیں ظاہر میں ہے، ظاہر ہے کہ کسی سے ہو سکتا ہے دل کا تعلق زیادہ ہو، آپ نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا کہ یہ میری تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں، فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، یعنی القلب، تو جس کا میں مالک نہیں ہوں اس پر یا اللہ تو پکڑ نہ فرما، ملامت نہ فرما، یعنی دل کبھی ہو سکتا ہے ایک کی طرف متوجہ، لیکن ظاہری جو معاملہ کیا جائے، برتاؤ کیا جائے، وہ یکساں کیا جائے، اس میں کوئی فرق نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اس کا لحاظ فرمایا۔ آپ تو نمونہ ہیں، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں۔ بعد کے لوگوں نے اس میں ایسا اعتدال بھی رکھا اور سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا کہ وہ بھی آخری حد تک ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے، ان کی 2 بیویاں تھیں، تو ان کا حال یہ تھا، کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے 2 شادیاں کی، راستہ کھول دیا، تو فرمایا نہیں، راستہ کھولا نہیں، میں نے راستہ بند کر دیا۔ مجھے جو دیکھے گا وہ ہمت نہیں کرے گا دوسری شادی کرنے کی۔ حال یہ تھا کہ پھل آتے تھے تو یہ نہیں کرتے تھے کہ 4 ہیں تو 2 ادھر بھیجیں 2 ادھر بھیجیں، چاروں کو بیچ سے کاٹتے تھے، تو ہو سکتا ہے کوئی کھٹا ہو کوئی میٹھا، اور کاٹ کر آدھا آدھا کر کے بھیجتے تھے، تاکہ یہ نہ ہو کہیں کھٹے چلے جائیں کہیں میٹھے چلے جائیں۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ آخری حد تک یہ حضرت کے ہاں نظام تھا۔ ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ معلوم صاحب تشریف لے گئے حضرت تھانوی کے ہاں، تو حضرت نے اپنا مہمان بنایا، اور حضرت مولانا فرماتے تھے کہ 2 وقت میں نے کھانا کھایا، ایک وقت ایک بیوی کے یہاں سے کھانا آیا، دوسرے وقت دوسری بیوی کے یہاں سے کھانا آیا۔ یہ بھی وہ اس میں برابری کا نظام تھا حضرت کے یہاں، یہ نہیں کہ ایک ہی جگہ سے کھانا ہے، ایک جگہ سے ایک وقت آیا اور دوسری جگہ سے دوسرے وقت آیا۔ تو یہ ان حضرات کا معاملہ، اجازت ہے، لیکن اجازت ایسی ہے کہ اس ضیق میں پڑھنا آسان نہیں ہے، ضرورت کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے کسی کو ضرورت ہو آخری حد تک، بعض طباع ایسے ہوتے ہیں تو اجازت ہے، لیکن ان چیزوں کا خیال رکھنا اس کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم خلقا۔ آپ نے فرمایا کہ کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اخلاق اسلام میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، اس کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے۔ عبادتیں ہیں بہت سی ہیں، اہم ترین ہیں، ان کا تعلق انفرادی زندگی سے، لیکن اخلاق ایسی چیز ہے کہ اس کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے، اس کا تعلق اسلام کے حسن سے ہے۔ اسلام کے حسن کو اگر آپ داغدار کرتے ہیں تو یہ کس کا نقصان ہے؟ یہ تو آپ گویا کہ صرف مسلمانوں ہی کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، اسلام کو آپ بدنام کر رہے ہیں۔ تو اخلاق کی اہمیت سب سے زیادہ اس اعتبار سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ سب سے زیادہ کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ خوب نمازیں پڑھے، خوب روزے رکھے، ہر وقت مراقب رہے، کسی سے بات ہی نہ کرے، وہ سب سے اچھا ہے۔ ایسا نہیں ہے، جو حق ادا کرے ہر حق والے کا وہ سب سے اچھا ہے۔ اب اس میں اللہ کا حق ہے وہ حق ادا کرتا ہے، پڑوسیوں کا حق ہے وہ حق ادا کرتا ہے، یہاں تک کہ جانوروں کا حق ہے وہ حق ادا کرتا ہے، دشمنوں کا بھی حق ہے وہ حق ادا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے بس وہی نمونہ ہے، اور وہی کامل ترین نمونہ ہے، کامل بھی ہے اور حسن بھی ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ جو حسنہ ہے یہ حسنہ کے ساتھ کاملہ بھی ہے۔ بعض لوگوں کو دھوکہ ہوا، ایک سال میں لکھ دیا کہ حسنہ تو ہے کاملہ نہیں۔ اگر کاملہ نہیں ہے تو حسنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حسن کمال سے جو مربوط ہے، جب حسن ہوگا تو کمال ہوگا، اور جب کمال ہوگا تو حسن ہوگا۔ یہ ایک طرح کی جہالت کی بات ہے۔ بہت سے لوگ بعض مرتبہ ان کا ذہن کہیں اور جاتا ہے، تو ایسی باتیں ان کی زبان سے نکلتی ہیں یا قلم سے نکلتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ ہے مکمل ترین نمونہ ہے،
تو آپ نے فرمایا کہ کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بلند ترین اخلاق ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اور وہی ہم سب کے لیے نمونہ ہے کہ آدمی اعتدال پیش نظر رکھے، ہر ایک کا حق ادا کرے، تو یہ مکمل دین ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی فرمایا کہ خیارکم خیارکم لنسائہم خلقا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق برتے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ سب سے زیادہ جو سابقہ پڑتا ہے وہ آدمی کو گھر میں پڑتا ہے، اگر وہاں وہ اچھا نہیں ہے تو کیا اچھا ہے؟ گویا کہ اس کی آدھی سے زیادہ زندگی بدخلقی والی ہو گئی۔ باہر بعض لوگ عجیب ہوتے ہیں، باہر ان کے اخلاق بہت اچھے اور گھر میں جاتے ہیں تو انتہائی کڑوے، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے، آپ کا طریقہ بھی یہ نہیں رہا۔ ہمیں اپنے گھر میں کیسا رہنا چاہیے، سب سے اہم مسئلہ وہ ہے۔ آدمی زندگی کا بڑا حصہ گھر میں گزارتا ہے، وہاں اگر وہ اچھا ہے تو ہر جگہ اچھا ہے، اور اگر وہاں وہ اچھا نہیں ہے تو اس کے جو باہر کے اخلاق ہیں وہ انتہائی مصنوعی اخلاق ہیں، وہ تصنع ہے، اس کو اخلاق کہنا مشکل ہے، وہ دل کی آواز نہیں ہے، صرف اس کا مظاہرہ ہے، تو اللہ کے وہ مقبول نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے، اور اس کا سب سے زیادہ جو اثر پڑے گا وہ ہمارے گھر پر پڑے گا، اس کا سب سے زیادہ اظہار گھر پر ہوگا۔ تو جو گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر اخلاق رکھتا ہو وہ باہر بھی اچھے اخلاق رکھے گا، اور وہ مکمل دین کا حامل سمجھا جائے گا۔ اس کو کہا گیا کہ سب سے زیادہ کامل ترین ایمان رکھنے والا وہی شخص ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حبشی لوگ آئے اور اپنے نیزوں سے کھیل دکھاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی کھیل دکھایا اس طرح کہ آپ سترا بن گئے، آپ آڑ کر کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تم پیچھے سے جھانکو اور دیکھو کھیل، اور میں دیکھتی رہی برابر، حتیٰ کنت انا انصرف، یہاں تک کہ میں خود ہی تھک گئی اور میں نے کہا بس ہو گیا۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ میں کب تک کھڑا رہوں گا بھائی، کتنا دیکھو گی، آپ برابر کھڑے رہے اور وہ دیکھتی رہی، یہاں تک خود ہی انہوں نے کہا کہ بس ہو گیا کافی۔ یہ آخری درجے کی بات ہے، کوئی بڑا مولوی ہو اور بڑا کوئی بزرگ ہو تو آج کے اس دور میں کیا تصور ہے اس کا؟ حالانکہ صحیح دین یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کا بھی خیال رکھے، بالکل دین کو ایک ایسا وہ یعنی ملغوبہ سا نہ بنا دے کہ اس میں ہر چیز کا جو حق ہے وہ حق نہ دیا جائے، اس کو ایک الگ زندگی ہو۔ یہ دین کوئی الگ زندگی نہیں ہے، دنیا کی جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے اس کو دین نے سنوارا ہے، دین نے اس کو بنایا ہے، تو ان چیزوں کا بھی اس میں خیال ہونا چاہیے۔ بلکہ آتا بھی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ، یہ آگے روایت میں آ رہا ہے کہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا، فسبقتہ ہو، تو میں آگے بڑھ گئی، یعنی غزوے میں تھے تو آپ نے فرمایا کہ چلو دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، وہاں سناٹا تھا، اب دوڑ کا مقابلہ ہوا تو حضرت عائشہ اس وقت ٹھہرے بدن کی تھی، شروع کی بات، وہ آگے چلی گئی۔ پھر اگلے مرتبہ آپ نے فرمایا چلو اب کی پھر مقابلہ ہوگا، اب جب مقابلہ ہوا تو عائشہ ذرا سے مبدل ہو گئی، اب حضور آگے چلے گئے تو آپ نے فرمایا کہ بدلہ ہو گیا، پہلے تم چلی گئی آگے، اب ہم آگے بڑھ گئے۔ یہ بالکل جو انسانی طبیعت ہے، مزاج ہوتا ہے، اس کے بالکل عین موافق ہے۔ انسانی مزاج سے ہٹ کر دین ہمیں کسی چیز کی تلقین نہیں کرتا، اس مزاج کو وہ خوب سے خوب تر بناتا ہے، اس سے آدمی بہتر معاشرہ بھی تشکیل کرے اور اچھی زندگی بھی گزارے۔ وآخر دعوانا الحمد